کے مقابلہ طالب العلم حسام درجہ خامسہ مدرسہ خلفائے راشدین ضلع باغ۔ ان کا موضوع ہے خلفائے راشدین کے تجدیدی کارنامے۔ الحمد لأهله والصلاة لأهلها، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسلام سے مجھ کو الفت ہے، ایمان کی حلاوت رکھتا ہوں۔ اسلام سے مجھ کو الفت ہے، ایمان کی حلاوت رکھتا ہوں۔ ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر، چاروں سے محبت رکھتا ہوں۔ انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم حضرات، علماء کرام، منصفین اعظام اور میرے طالب علم ساتھیوں، آج کے اس تقریری مسابقے میں خلفائے راشدین کے تجدیدی کارناموں کے عنوان سے لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں۔ ارباب علم و دانش، اگر آپ رات کی تاریکی میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو ہر ستارہ چمکتا ہوا نظر آئے گا، لیکن ان میں سے بعض ستارے جن کی چمک مثل آفتاب کے ہے، ایسے ہی اصحابی کن نجوم کی روح سے سارے صحابہ چمکتے ستارے ہیں، مگر ان میں سے 4 مثل آفتاب کے ہیں جنہیں میں اور آپ خلفائے راشدین کے نام سے جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ کچھ دیر کے لیے ماضی کے ادوار میں جا کر ان عظیم ہستیوں کے دور کا جائزہ لیتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اسلامی ریاست کو عملی جامہ پہنایا۔ چنانچہ جب میں خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کو دیکھتا ہوں تو آپ کبھی مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کر کے فتنہ ارتداد کا خاتمہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کبھی روم اور فارس کے خلاف فوجی مہمات کا آغاز کر کے اسلامی ریاست کو مضبوط بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کبھی جنگ یمامہ میں قرآنی حفاظ صحابہ کی شہادت کے بعد قرآن مجید کو مصحف کی شکل میں جمع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کارناموں کے اسی تسلسل کے ساتھ جب میں خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا جائزہ لیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے عقل انسانی کی بضرورت معاشرے کو عملی جامہ پہنایا۔ چنانچہ جب معاشرے نے امن و امان کے قیام کے لیے فوجی چھاؤنی کی ضرورت محسوس کی تو فضائے فاروقی نے اس کے لیے عملی اقدامات کیے۔ جب نومولود کی کفالت کی ضرورت محسوس کی تو فضائے فاروقی نے اس کے لیے وظیفے جاری کر دیے۔ ارے کون فاروق اعظم؟ وہ فاروق اعظم کہ جن کے دور میں 5000 چھوٹی مسجدیں، 900 بڑی مسجدیں تعمیر ہوئی اور ہر مسجد میں قرآن کا قاری اور مدرس مقرر کیا گیا۔ دمشق میں جب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں درس قرآن دیا کرتے تھے تو 18,000 آدمی ہر روز آپ کے درس قرآن کو سنا کرتے تھے۔ ارے کون فاروق اعظم؟ وہ فاروق اعظم کہ جنہوں نے 40 سال تک حکومت و سلطنت کا خواب بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن جب تخت خلافت کو سنبھالا تو عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ علامہ ظہور رحمان فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حکومت و خلافت میں لکھتے ہیں کہ فاروقی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا انصاف بلا جھجک یکساں طور پر ہر ایک کے لیے ہوا کرتا تھا۔ خلد کی راہ کے رہبر کو فاروق کہتے ہیں، عدل و انصاف کے پیکر کو فاروق کہتے ہیں، جس کی ہر موج سے انصاف کے موتی نکلیں اس گہرے بار سمندر کو فاروق کہتے ہیں۔ سامعین مکرم، جب بات خلفائے راشدین کے تجدیدی کارناموں کی ہے تو خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے
کارناموں میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو جامع القرآن کی عملی تصویر بنتے ہوئے نظر آئیں گے، تو کبھی بحریہ کی بنیاد رکھتے ہوئے نظر آئیں گے، تو کبھی بیت المال اور خزانہ کے انتظامی امور کے لیے قواعد و ضوابط متعارف کرواتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب بات خلفائے راشدین کے تجدیدی کارناموں کی ہے تو خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے کارناموں میں اگر آپ دیکھیں گے تو صبر و تحمل کی مثال بنتے ہوئے جنگ جمل اور صفین میں امت کو تقسیم سے بچانے کے لیے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔